انداز بیاں۔ دوستو آداب، آج آپ کی خدمت میں اسد محمد خان کا افسانہ باسودے کی مریم پیش ہے۔ باسودے کی مریم کے خیال میں ساری دنیا میں بس 3 ہی شہر تھے، مکہ، مدینہ اور گنج باسودہ، مگر یہ 3 تو ہمارا آپ کا حساب ہے۔ مریم کے حساب سے مکہ مدینہ ایک ہی شہر تھا، اپنے حجور کا شہر۔ مکہ مدینہ شریف میں ان کے حجور تھے اور گنج باسودے میں ان کا ممدو ان کا چھوٹا بیٹا تھا۔ اس کے رخسار پر اتنا بڑا ناسور تھا، بعد میں ڈاکٹروں نے ناسور کاٹ پیٹ کر رخسار میں ایک کھڑکی بنا دی تھی، جس میں سے ممدو کی زبان پانی سے نکلی ہوئی مچھلی کی طرح تڑپتی رہتی تھی۔ مجھے یاد ہے پہلی بار مریم نے اماں کو سرجری کا یہ لطیفہ سنایا تھا تو میں کھی کر کے ہنسنے لگا تھا۔ اگر مریم اپنے کھردرے ہاتھوں سے کھینچ کھانچ کر مجھے اپنی گود میں نہ بھر لیتی تو میری وہ پٹائی ہوتی کہ رہے نام اللہ کا، اے دلہن بچہ ہے ری دلہن بچہ ہے۔ مگر اماں نے غصے میں 2-4 ہاتھ جڑ ہی دیے جو مریم نے اپنے ہاتھوں پر روکے اور مجھے اٹھا کر اپنی کوٹری میں قلعہ بند ہو گئی۔ میں مریم کے اندھیرے قلعے میں بڑی دیر تک ٹھس ٹھس کر کے روتا رہا۔ وہ اپنے اور میرے آنسو پوچھتی جاتی تھیں اور چیخ چیخ کر خفا ہو رہی تھی۔ اے ری دلہن، یہ اللہ کی دین ہے، نبی کے امتی ہیں، انہیں مارے گی کوٹے گی تو اللہ نبی خوش ہوں گے تجھ سے؟ توبہ کر دلہن توبہ کر۔ پھر وہ طرح طرح سے کھڑکی اور مچھلی والا لطیفہ سنا کر مجھے بہلانے لگیں تو بیٹا ڈانگڈروں نے کیا کیا کہ حرامیوں نے ممدو کے گال میں کھڑکی بنا دی اور کھڑکی میں سے تھرک مریم کا دل بہت بڑا تھا، اور کیوں نہ ہوتا، اس میں ان کے حجور کا مکہ مدینہ آباد تھا اور سینکڑوں باسودے آباد تھے، جن میں ہزاروں لاکھوں گلگوتھنے ممدو اپنی گول مٹول مٹھیوں سے مریم کی دودھوں بھری ممتا پر دستک دیتے رہتے تھے۔ انا بوا دروازہ کھولو، اللہ کی دین آئے ہیں، نبی کے امتی آئے ہیں۔ مریم نے میرے ابا کو دودھ پلایا، وہ میری کھلائی اور میری پناہ تھیں۔ وہ میرے بھانجے بھانجیوں کی انا تھیں اور ابھی زندہ ہوتی تو انہی بھانجے بھانجیوں کے بچے اپنے چارج میں لیے بیٹھی ہوتی۔ میری 3 پشتوں پر مریم کا احسان ہے۔ میں نے ایک بار مریم کے قلعے میں گھس کر ان کی پٹلیا سے گڑ کی ایک بھیلی چرا لی۔ مریم بچوں کو بگاڑنے والی مشہور تھی، مگر مجال ہے جو بڑے جرائم میں کسی کی ہمت حمایت کر جائیں۔ انہوں نے فوری طور پر اماں سے میری رپورٹ کر دی اور اماں خدا انہیں خوش رکھے جاگیردار کی بیٹی کھری پٹھانی اپنی اولاد سے کوئی گھٹیا فعل منسوب ہوتے دیکھ ہی نہیں سکتی۔ انہوں نے جلال میں آ کر الٹا مریم سے انبولا کر لیا۔ ابا کو پتہ ہی نہیں تھا کہ گھر میں سرد جنگ جاری ہے۔ وہ اسی طرح عشاء کی نماز کے بعد 15-20 منٹ کے لیے مریم کے پاس بیٹھ کر ان کا حال احوال پوچھتے، مریم کے پاؤں دابنے کی کوشش کرتے اور ان کی پیار بھری جھڑکیوں کی دولت سمیٹ کر اپنے کمرے میں سونے چلے جاتے۔ 3-4 دن میری یہ 2 جنتیں ایک دوسرے سے برگشتہ رہیں اور میں گنہگار عذاب جھیلتا رہا۔ اماں نے مریم کی دیکھ بھال میں کوئی کوتاہی تو نہ کی، مگر مریم کا سامنا ہو جاتا تو اماں کے نازک خد و خال آپ ہی آپ سنگ و آہن بن جاتے۔ مریم زیادہ تر اپنی کوٹری میں محصور رہیں اور شاید روتی رہیں۔ آخر 4-5ویں دن میں پھوٹ بہا اور پٹائی کے خوف سے بے نیاز ہو کر اماں کی گود میں سر رکھ کر میں نے اقبال جرم کر لیا۔ اماں کے پاؤں تلے کی زمین نکل گئی، بس ایک غضب کی نگاہ کی مجھے ایک طرف ڈھکیل کر اٹھ کھڑی ہوئیں اور بجلی کسی تیزی سے مریم کے قلعے میں داخل ہو گئیں۔ انا بوا تمہارا مجلا تو چور نکلا، بوا ہمیں معاف کر دو۔ میں نے کواڑ کی آڑ سے دیکھا کہ مریم لرزتے ہاتھوں سے اماں کے دونوں ہاتھ تھامے انہیں چوم رہی ہیں، کبھی ہنستی ہیں کبھی روتی ہیں، کبھی اماں کو چپت لگانے کا ڈرامہ کرتی ہیں۔ بس ری دلہن بس کر، چپ ری دلہن چپ کر، دیکھ میں مار بیٹھوں گی۔ مریم سیدھی سادھی میواتن تھیں، میری خالہ سے مرتے دم تک صرف اس لیے خفا رہیں کہ عقیقے پر ان کا نام فاطمہ رکھ دیا گیا تھا۔ ری دلہن بی بی فاطمہ تو ایک ہی تھیں، نبی جی سرکار کی شہزادی، دنیا آخرت کی بادشاہ تھیں، ہم دوزخ کے کندے بھلا ان کی برابری کریں گے؟ توبہ توبہ استغفار۔ محرم کی 9ویں اور 10ویں کی درمیانی شب میں وہ خشوع اور خضوع سے تعزیے سواریاں اور اکھاڑے دیکھتیں، خوب پاپڑ پکوڑے کھاتی کھلاتی اور 10ویں کی صبح ہی وضو بنا کے بیٹھ جاتی۔ ہم لڑکوں کو پکڑ کر دن بھر شہادت نامہ سنتی یا کلمہ طیبہ کا ورد کرتی اور خدا مغفرت کرے کلمہ طیبہ بھی جس طرح چاہتی پڑھتی، لا الہ الا اللہ، نبی جی رسول اللہ، حجور جی رسول اللہ،
امام حسین کا نام لے لے کر بہن کرتیں، رو رو کر آنکھیں سجا لیتیں اور بہن کرتے کرتے گالیوں پر اتر آتیں۔ رے حرامیوں نے میرے سجادے کو مار دیا، رے ناس مٹوں نے میرے بادشاہ کو مار دیا۔ محرم میں وہ ہم لڑکوں کو حسن حسین کے فقیر بناتی تھیں، ہمارے کرتے ہرے رنگ دیتیں، گردنوں میں کلاوے ڈال دیتیں اور چھوٹی چھوٹی بٹونیاں سی بن کر ان میں 2 آنے پیسے ڈال دیتیں، سیفٹی پنوں سے ہمارے گریبانوں میں ٹانک دیتیں۔ حق مغفرت کرے ہمارے دادا میاں مرحوم تھوڑے سے وہابی تھے، ابا بھی ان سے کچھ متاثر ہیں، پر محرم کے دنوں میں مریم کے آگے کسی کی وہابیت نہ چلتی۔ 10 روز کے لیے تو بس مریم ہی ڈکٹیٹر ہوتی، مگر یہ ڈکٹیٹری بھی جیے اور جینے دو کے اصول پر چلاتی تھیں۔ ہمیں فقیر بنا کر چپکے سے سمجھا دیتی، دیکھ رے بیٹا، بڑے میاں جی کے سامنے متی جانا، اور بڑے میاں جی بھی خدا ان پر اپنی رحمتوں کا سایہ رکھے، کمال بزرگ تھے۔ ظاہر تو یہ کرتے تھے جیسے مریم کی ان باتوں سے خوش نہیں ہیں، مگر 1 سال محرم کے دنوں میں مریم باسودے چلی گئیں، ہمارے گھر میں نہ شہادت نامہ پڑھا گیا، نہ ہائے حسین ہوئی، نہ ہم فقیر بنے۔ عاشورے پر ہم لڑکے دن بھر ہاکی کھیلتے رہے، عصر کی نماز پڑھ کر دادا میاں گھر لوٹ رہے تھے، ہمیں باڑے میں ادھم مچاتے دیکھا تو لاٹھی ٹیک کر کھڑے ہو گئے، ابے کرسٹانو، تم حسن حسین کے فقیر ہو؟ بڑھیا نہیں ہے تو جانگیے پہن کے ادھم مچانے لگے۔ یہ نہیں ہوتا کہ آدمیوں کی طرح بیٹھ کے یاسین شریف پڑھو، یاسین شریف پڑھو حسن حسین کے نام پر، یاسین شریف پڑھو بڑے میاں جی کے نام پر، یاسین شریف مریم کے نام پر اور ان کے ممدو کے نام پر، کہ ان سب خوبصورت ناموں سے تمہاری یادوں میں چراغاں آئے۔ مگر میں ممدو کو نہیں جانتا، مجھے صرف اس قدر علم ہے کہ ممدو باسودے میں رہتا تھا اور ڈانگڈروں نے اس کے گال میں ایک کھڑکی بنا دی تھی اور اس کھڑکی کے پٹ مریم کی جنت میں کھلتے تھے۔ اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ جب مریم بڑے سوز کے ساتھ خواجہ پیا ذرا کھولو کے وڑیا گاتی تھیں تو اماں کی کوئلوں جیسی آواز ان کی آواز میں شامل ہو کر مجھ پر ہزاروں جنتوں کے دروازے کھول دیتی تھی۔ میں اماں کے زانوں پر سر رکھ کر لیٹ جاتا اور خواجہ پیا کو سروں کے معصوم جھروکے سے درشن بانٹتے دیکھا کرتا۔ سنا ہے میری اماں موج میں ہوتی ہیں تو اب بھی گاتی ہیں، خدا انہیں ہنستا گاتا رکھے۔ پر مریم کی آواز تھک کر سو چکی ہے، یا شاید ایک لمبے سفر پر روانہ ہو چکی ہے اور مکے مدینے شریف کی گلیوں میں پھول بکھراتی پھر رہی ہے، یا باسودے کے قبرستان میں ممدو کو لوریاں سنا رہی ہے۔ سفر مریم کی سب سے بڑی آرزو تھی، وہ حج کرنا چاہتی تھیں۔ ویسے تو مریم ہمارے گھر کی مالک ہی تھیں، مگر پتہ نہیں کب سے تنخواہ لے رہی تھیں۔ ابا بتاتے ہیں کہ جب وہ اسکول میں ملازم ہوئے تو انہوں نے اپنی پہلی تنخواہ مریم کے قدموں میں لا کر رکھ دی۔ مریم پھول کی طرح کھل اٹھیں، اپنی گاڑھے کی چادر سے انہوں نے ایک چونی کھول کر ملازمہ کو دی، جب بھاگ کے بازار سے جلیبیاں لیا۔ مریم نے خود ان جلیبیوں پر کلمہ شریف پڑھا اور تنخواہ اور جلیبیاں اٹھا کر بڑے غرور کے ساتھ دادا میاں کے سامنے رکھ آئیں۔ بڑے میاں جی مبارکی ہو، دولہے میاں کی تنخواہ ملی ہے۔ پھر اس تنخواہ میں سے وہ بھی اپنی تنخواہ لینے لگیں، جو پتہ نہیں انہوں نے 1 روپیہ مقرر کی تھی کہ 2 روپے۔ مریم کا خرچ کچھ بھی نہیں تھا۔ باسودے میں ان کے مرحوم شوہر کی تھوڑی سی زمین تھی جو ممدو کے گزارے کے لیے بہت تھی، اور بکریاں تھیں جن کی دیکھ بھال ممدو کرتا تھا۔ بڑا لڑکا شتاب خان ریلوائی میں چوکیدار تھا اور مزے کرتا تھا۔ برسوں کسی کو پتہ نہ چلا مریم اپنی تنخواہ کا کرتی کیا ہے۔ پھر ایک دن وہ ڈھیر سارے کلدار روپے، میلے کچیلے نوٹ اور ریزگاری اٹھائے ہوئے ابا کے پاس پہنچیں اور انکشاف کیا کہ وہ حج کرنے جا رہی ہیں۔ کرائے کی یہ رقم ان کی برسوں کی کمائی تھی۔ یہ مکہ مدینہ فنڈ تھا جو مریم خبر نہیں کب سے جمع کر رہی تھیں۔ ابا نے گن کر بتایا کہ 9 سینکڑے 3 بتیسی 7 روپے کچھ آنے ہیں۔ مریم کو اس سے غرض نہیں تھی کہ یہ کتنے ہیں، وہ تو سیدھی سی بات پوچھ رہی تھی کہ ان سے مکے مدینے کا ٹکٹ مل جائے گا یا نہیں۔ ابا نے بتایا کہ بے شک مل جائے گا۔ مریم نے تیاریاں شروع کر دیں، وہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے گنگناتی رہتی کہ خواجہ پیا ذرا کھولو کہ بڑیا۔ ان پر مکے مدینے کی کھڑکیاں کھلی ہوئی تھیں اور ان کھڑکیوں سے نبی جی کے مقدس پیراہن کی خوشبو چلی آ رہی تھی۔ کسی نے چھیڑنے کو کہہ دیا کہ تم کو ڈھنگ سے نماز پڑھنی تو آتی نہیں، قرآن شریف تو یاد نہیں، پھر حج کیسے کرو گی؟ مریم بپھر گئیں، رے مسلمان کی بٹیا، مسلمان کی جورو ہوں، نماز پڑھنا کاہے نہیں آتی؟ رے کلمہ شریف سن لے، چاروں کل سن لے، اور کیا چاہیے تیرے کو؟ ہاں اور کیا چاہیے تیرے کو؟ پھر ان کے دل میں تو نبی جی کے پیار کا چمن کھلا ہوا تھا۔
कि यही बहुत था। मगर एक दिन शताब खां का ख़त आया कि ममदू की हालियत ख़राब है, बकरियां बेच बाच के इलाज मुआलजा कराया, ज़मीन गिरवी रख दी, अब बिल्कुल पैसे नहीं हैं। सूरत देखना चाहती है तो ख़त को तार समझना। मरियम की आंखों में मक्का मदीना धुंधला गया। उन्होंने 9 सैकड़े 3 बतीसी 7 रुपये चादर में बांधे और रोती पीटती बासौदे की बस में जा बैठी। अब्बा साथ जाना चाहते थे, उन्हें सख्ती से मना कर दिया। ममदू तो उनकी जिम्मेदारी था, वो किसी और को उसमें क्यों शरीक करती। मरियम का ये उसूल बड़ा सफ़ाक था। उन्होंने बासौदे खैरियत से पहुँचने का ख़त तो लिखवा दिया, पर ममदू के बारे में एक लफ्ज़ नहीं लिखवाया। महीने गुजर गए। किसी ने बताया कि वो ममदू को इलाज के लिए इंदौर ले गई हैं। फिर पता चला कि बम्बई में साबू सिद्दीक की सराय में नज़र आई थीं। फिर पता चला कि ममदू मर गया है। फिर एक लुटी लुटाई मरियम घर लौट आई। मैं स्कूल से घर पहुंचा तो देखा कि मरियम सहन में बैठी अपने मरे हुए बेटे को कोस रही हैं। रे हरामी, तेरा सत्यानाश हो जाए, रे ममदू तेरी ठिठरी निकले, और रे बदजना और जनावर तेरी कब्र में कीड़े पड़े, मेरे सबरे पैसे खर्च करा दिए। ए री दुल्हन, मैं मक्के मदीने कैसे जाऊंगी? बता री दुल्हन, अब कैसे जाऊंगी? अब्बा ने कहा, मैं तुम्हें हज कराऊंगा। अम्मा ने कहा, अन्ना बुआ, हम अपने जहेज वाले कड़े बेच देंगे, तुम्हें हज कराएंगे। मगर मरियम चुप ना हुई। 2 दिन तक रोती रहीं और ममदू को कोसती पीटती रहीं। लोगों ने समझाया कि आखिर दूल्हे मियाँ भी तो तुम्हारा ही बेटा है, अगर वो तुम्हें हज करवाता है तो ठीक है, मान क्यों नहीं जाती। मगर मरियम तो बस एहसान करना जानती थी। किसी बेटे का भी एहसान अपने सर क्यों लेती। उन्होंने तो अपनी कमाई के पैसों से हज करने की ठानी थी। ममदू के मरने के बाद मरियम शायद एक दफ़ा और बासौदे गईं, अपनी ज़मीन का तिया पाँचा करने। फिर उसके बाद बासौदे का जवाल शुरू हो गया। मरियम के चौड़े चकले मैवाती सीने में बस एक ही शहर बसा रह गया, उनके हुजूर का शहर। वो उठते बैठते नबी जी हजूर जी करती रहती। कभी तो यूं लगता कि उन्हें करार सा आ गया है, शायद इसलिए कि उनके भोले भाले मंसूबाकार जहन ने एक नया मक्का मदीना फंड खोल लिया था। अब्बा ने बड़े शौक़ से लिहाफ सिलवा कर दिया। मरियम चुपके से जाकर बेच आई। ईद आई, मरियम के भी कपड़े बने। खुदा मालूम कब कितने पैसों में वो कपड़े बेच दिए। अब्बा अम्मा समेत हम सब को जो एक एक आना ईदी देती थीं, फौरी तौर पर बंद कर दी। पैसा पैसा करके फिर मक्का मदीना फंड जमा हो रहा था। सब मिलाकर अभी 560 रुपये ही जमा हुए थे कि मरियम का बुलावा आ गया। मुझे मालूम नहीं कि कब और किस तरह चल बसी। मैं गर्मी की छुट्टियों में अपनी खाला के गांव गया हुआ था। वापस आया तो मुझे देखकर अम्मा फूट फूट कर रोने लगी। मजले, तेरी अन्ना बुआ गुजर गईं, लड़के तुझे बिगाड़ने वाली गुजर गईं। अब्बा ने मुझे हुक्म दिया कि मैं मरियम की कब्र पर हो आऊँ। मैं नहीं गया। मैं क्यों जाता? ठंडी मिट्टी के ढेर का नाम तो मरियम नहीं था। मैं नहीं गया। अब्बा नाराज़ भी हुए, मगर मैं नहीं गया। लोगों ने बताया कि मरियम ने मरते वक्त 2 वसीयतें की थीं। एक वसीयत तो ये थी कि तजहीज़ व तकफ़ीन उन्हीं के पैसों से की जाए और बाकी के पैसे शताब खां को भेज दिए जाएं। दूसरी वसीयत का सिर्फ अम्मा को इल्म था। अम्मा के कान में उन्होंने मरते वक्त कुछ कहा था जो अम्मा किसी को बताना नहीं चाहती थी। मैं यहाँ आ गया। 15 बरस गुजर गए। 65 में अब्बा और अम्मा ने फरीज़े हज अदा किया। अम्मा हज करके लौटी तो बहुत खुश थीं। कहने लगी, मजले मियाँ, अल्लाह ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में हज करा दिया, मदीने तैयबा की ज़ियारत करा दी और तुम्हारी अन्ना बुआ की दूसरी वसीयत भी पूरी कराई। अज़ाब सवाब बड़ी बी के सर मियाँ, हमने तो भरे गुंबद की तरफ मुँह करके कह दिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बासौदे वाली मरियम फौत हो गईं। मरते वक्त कह रही थीं कि नबी जी सरकार में आती ज़रूर, मगर मेरा ममदू बड़ा हरामी निकला, मेरे सब पैसे खर्च करा दिए। शुक्रिया, बहुत इनायत।